وہ بچپن سے بہادر، نڈر اور بے باک تھا۔ وہ دشمنوں سے نمٹنا خوب جانتا تھا۔ اسے تیر اندازی، گھڑ سواری اور تلوار بازی اپنے والد سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ شکار پر نکلتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا تھا۔ اس کا تعلق اوغوز کے کائی قبیلے سے تھا، جو کہ بہادری اور انصاف کی وجہ سے مشہور تھا۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک تاریخی اور بہادر جنگجو ارطغرل بن سلیمان شاہ کے ڈرامے کی مکمل کہانی جانیں گے۔ تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سے عظیم لیڈر اور سپہ سالار گزرے ہیں، جن میں سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کے استاد سلطان نور الدین زنگی، سلطان رکن الدین بیبرس جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ انہی ناموں میں ایک نام ارطغرل غازی کا بھی آتا ہے۔ ارطغرل کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا، جو کہ کائی قبیلے کا سردار تھا، جبکہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والا سلطان عثمان اول ارطغرل کا ہی بیٹا تھا۔ دوستو، ارطغرل 1190 میں موجودہ ترکی کے شہر برسا میں پیدا ہوا۔ اس وقت جب منگول عروج پر تھے اور جگہ جگہ حملے کرنے پر مصروف تھے، تو باقی قبیلے ہجرت کر کے ایشیائی کوچک کی طرف آئے۔ ان میں ایک قبیلہ جس کا نام کائی قبیلہ بھی شامل تھا۔ کائی قبیلے نے شام کے قریب ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا، مگر شدید سردی کے لیے یہ علاقہ سازگار نہیں تھا۔ اس لیے ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی یہ خواہش تھی کہ جلد از جلد کسی بہتر مقام کی طرف ہجرت کی جائے۔ جرگے میں ارطغرل کے بڑے بھائی بندوقدو نے مشورہ دیا کہ حلب جا کر سلطان العزیز سے نئے علاقے میں رہائش کی درخواست کی جائے۔ چنانچہ اس فیصلے کو مان لیا جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی کائی قبیلے پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جاتا ہے۔ راستے میں وہ دیکھتا ہے کہ کچھ صلیبی عیسائی فوج اپنے ساتھ قیدیوں کو لے کر جا رہی ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ان فوجیوں کا مقابلہ کیا اور ان قیدیوں کو بچا لیا، مگر لڑائی کے دوران اس نے اناطولیہ کے صلیبی سردار ٹائٹس کے بھائی کو بھی جہنم واصل کر دیا۔ اس جھڑپ میں ارطغرل کے دوست کا کلہاڑا وہیں رہ جاتا ہے جس پر کائی قبیلے کا نشان ہوتا ہے، جس سے صلیبیوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کائی قبیلے کا کام ہے۔ اس کے بعد صلیبی کائی قبیلے کے دشمن بن گئے، جبکہ ارطغرل جو اپنے ساتھ قیدی لایا تھا، ان میں ایک بوڑھا شخص جو کہ رومی سلجوق شہزادہ غیاث الدین تھا، جسے شہزادہ نعمان کہا جاتا ہے، اس کا بیٹا شہزادہ شہیر جسے یگد کہتے ہیں، اور شہزادہ نعمان کی بیٹی جس کا نام حلیمہ تھا، وہ بھی ان میں شامل تھی۔ اس وقت کسی بھی بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان نے اپنے بھائیوں کو قید کر دیا تھا اور شہزادہ نعمان کائی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا۔ شہزادہ نعمان کی بازیابی کے لیے سلجوق گورنر نے کائی قبیلے کو دمکانا شروع کیا، لیکن کائی قبیلے کے سردار نے قیدی ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ کائی قبیلے نے مہمانوں کی خوب دیکھ بھال کی۔ اگلے دن ارطغرل اپنے جانشانوں سمیت حلب پہنچ گیا اور کائی قبیلے کے لیے الگ نئی زمین کا مطالبہ کیا۔ اول تو حلب کے وزیر نے انکار کیا، مگر جب سپاہیوں نے ارطغرل کو محل سے باہر نکالنا چاہا، اسی دوران امیر العزیز کی انٹری ہوتی ہے اور وہ ارطغرل کی بہادری دیکھ کر ملاقات کا وقت دے دیتے ہیں۔ امیر العزیز نے ارطغرل کو صلیبیوں کے قلعے کے نزدیک ایک جگہ دے دی۔ ارطغرل اس دوران کئی سازشوں کا شکار ہوا، مگر اپنی بہادری اور عقل کی وجہ سے بچ نکلا۔ ارطغرل نے جو علاقہ حاصل کیا تھا وہ بالکل بھی محفوظ نہیں تھا، جہاں ہر وقت دشمنوں کا خوف لازمی امر تھا۔ ارطغرل واپس لوٹا اور یہ خبر اپنے والد کو سنائی۔ اس علاقے پر کئی قبیلے کے سرداروں نے اعتراض کیا، مگر سلیمان شاہ نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ سلیمان شاہ اپنے بڑے بیٹے قندوقدو کو ہجرت کی ذمہ داری سونپتا ہے، جبکہ ارطغرل کو حلب جا کر امیر العزیز کا شکریہ ادا کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ہجرت کی تمام تیاریاں عروج پر ہوتی ہیں۔ جب پہلا تجارتی قافلہ قندوقدو کی قیادت میں روانہ ہوتا ہے تو راستے میں سلجوق کا گورنر اور ٹائٹس مل کر قافلے پر حملہ کرتے ہیں، تمام کائی قبیلے کے سپاہیوں کو مار دیتے ہیں، جبکہ کافی کوششوں کے بعد ارطغرل کے بڑے بھائی قندوقدو کو قید کر لیتے ہیں۔ جب اس واقعے کی خبر سلیمان شاہ تک پہنچتی ہے تو وہ سلجوق کے گورنر کے پاس جا کر بڑی بہادری سے اپنے بیٹوں کو چھڑا لیتا ہے اور سلجوق گورنر کو قید کر کے لے آتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل حلب میں کئی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے اور امیر العزیز نے جو جگہ دی تھی وہ بھی اس سے انکار کر دیتا ہے۔ ٹائٹس جس کے بھائی کو ارطغرل نے مار دیا تھا، وہ کئی کوششیں کر کے کائی قبیلے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ارطغرل کا چچا اور سلیمان شاہ کا بھائی قرطغلو بھی ٹائٹس کے ساتھ مل جاتا ہے اور ٹائٹس اسے مال و دولت کا لالچ دے کر اسے کئی قبیلے کے حالات دریافت کرتا رہتا ہے۔ ارطغرل واپس اسی مقام پر آتا ہے جہاں قافلے پر حملہ ہوا تھا۔ وہیں پر اس کا باپ اور بھائی شہزادہ نعمان اور اس کا بیٹا موجود ہوتے ہیں۔ سب مل کر دوبارہ اپنے قبیلے کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے قبیلے میں بڑی بغاوتیں جنم لے چکی ہوتی ہیں۔ سلیمان شاہ کا بھائی قرطغلو شاہی سامان اپنے حجرے میں لے جاتا ہے اور سب اس نقصان کا ذمہ دار اور قصوروار ارطغرل کو ٹھہراتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈرامے میں مزید آگے بڑھیں، میں آپ کو اس ڈرامے کے دیگر احوال بتا دیتا ہوں۔
اور طغرل شہزادی حلیمہ کو پسند کرتا ہے، جبکہ اس کی دیورانی یعنی کندوکدو کی بیوی چاہتی ہے کہ ارطغرل کی شادی اس کی بہن گوگجی سے ہو جائے، اور گوگجی بھی ایسے ہی چاہتی ہے۔ اس کے بعد شہزادہ نعمان، شہزادی حلیمہ اور اس کا بھائی شہزادہ یگد واپس اپنے علاقے جانا چاہتے ہیں۔ سلیمان شاہ یہ ذمہ داری کندوکدو کے سپرد کرتا ہے کہ انہیں بحفاظت اپنے مقامی منزل تک پہنچایا جائے، مگر وہ یہ ذمہ داری ارطغرل کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب سب شروع ہوتا ہے تو راستے میں ٹائٹس اور اس کے ساتھی ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ کئی جھڑپیں بھی ہوتی ہیں، ٹائٹس ارطغرل کو مارنے کے لیے تیر بھی چلاتا ہے، مگر حلیمہ سامنے آ جاتی ہے۔ شہزادی حلیمہ کو تیر لگ جاتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتی ہے۔ بڑی مشکل سے ارطغرل شہزادہ نعمان اور شہزادی حلیمہ کو بچا کر حلب میں پناہ لے لیتا ہے، جبکہ شہزادہ یگد اور ارطغرل کے دوست ترگت صلیبیوں کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ صلیبی فوج شہزادے کا خیال رکھتے ہیں، مگر ترگت پر بہت ظلم ڈھاتے ہیں۔ ترگت کی منگنی آئیکس نامی ایک لڑکی سے ہوئی ہوتی ہے جو کہ کائی قبیلے میں رہائش پذیر ہوتی ہے۔ جب ارطغرل حلب میں ہوتا ہے تو وہیں حلب میں بہت بڑی بغاوتیں جنم لے رہی ہوتی ہیں۔ ویسے ارطغرل اور اس کے ساتھی حلب میں چھپ کر زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے میں ان کی مدد حلب میں موجود ایک بزرگ اور نیک آدمی کرتا ہے جس کا نام ابن عربی ہوتا ہے۔ حلب محل میں وزیر اعظم شہاب الدین کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے اور اس پر قتل کا جھوٹا جرم نافذ کر دیا جاتا ہے۔ حلب محل میں امیر العزیز، اس کی دائی ماں، امیر کی بہن لیلا، اس کے علاوہ امیر کے معاون خصوصی شامل ہوتے ہیں۔ ان سب میں ناصر امیر کا سب سے قریبی معاون ہوتا ہے اور امیر ناصر کی ہر بات مانتا ہے۔ ناصر صلیبی ٹائٹس سے ملا ہوتا ہے۔ امیر کی ایک کنیز جو کہ خود صلیبی ہوتی ہے، اس کا نام افتالیہ ہوتا ہے، مگر بیس بدل کر اس نے اپنا نام اسما رکھا ہوتا ہے۔ وزیر شہاب الدین جو کہ امیر کا چچا ہوتا ہے، اسے امیر کے والد کو قتل کرنے کے جرم میں موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ عین وقت پر ارطغرل پہنچ کر شہاب الدین کو بچا لیتا ہے۔ لیلا جو امیر کی بہن ہوتی ہے وہ بھی شہاب الدین کے حق میں ہوتی ہے اور وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ امیر کی دائی کو جب حلیمہ کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے تو وہ اسے محل میں لے آتی ہے اور لیلا کے کمرے میں اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ صلیبی قلعے میں استاد اعظم نے اپنے بھائی جیوائنی کو قید کیا ہوتا ہے۔ اسی قلعے میں ترگت کو بھی قید کیا جاتا ہے۔ جیوائنی کی بیٹیوں سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ان کا باپ مر چکا ہے، لیکن جیوائنی کی ایک بیٹی ایلینورا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا باپ زندان میں قید ہے۔ وہ اس سے ملنے جاتی ہے تو استاد اعظم اسے بھی قتل کروا دیتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد جیوائنی کی دوسری بیٹی ایزیدورا بھی قلعے میں آ جاتی ہے اور اپنی بہن سے ملنے کی خواہش مند ہوتی ہے، مگر اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی بہن مر چکی ہے۔ جیوائنی کا بھائی استاد اعظم، جس کا اصل نام پیٹروشیا ہے، دیگر صلیبیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے مقدس زمینیں واپس لینے کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایزیدورا اور شہزادہ یگد دوست بن جاتے ہیں اور ایزیدورا سمجھتی ہے کہ ترگت نے اس کے باپ کو مارا ہے۔ ایک دن اسے شک ہوتا ہے کہ اس کا باپ زندان میں قید ہو سکتا ہے۔ ایسا اسے اپنی بہن ایلینورا کے تحریروں سے لگتا ہے۔ وہ ترگت سے کہتی ہے کہ اگر اس شخص کے بارے میں معلومات بتا دو تو میں تمہیں یہاں سے رہا کروا دوں گی۔ اب دوبارہ حلب کی طرف آ جاتے ہیں۔ شہزادی حلیمہ سے احتیاب ہو رہی ہوتی ہے اور لیلا سے کہتی ہے کہ ہم جلد سے جلد یہاں سے چلے جائیں گے، جبکہ پورے حلب شہر میں فوجی اور سپاہی اور ارطغرل اور اس کے ساتھیوں سمیت شہاب الدین کو ڈھونڈنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ناصر تمام ان گواہوں کو مار دیتا ہے جنہوں نے شہاب الدین کے خلاف گواہی دی تھی، کیونکہ شہاب الدین اور ارطغرل ان سپاہیوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس وقت ارطغرل بہت ہی زبردست سا پلان تیار کرتا ہے، مگر اس سے پہلے ہم کائی قبیلے کے بارے میں جان لیتے ہیں جو کہ دوبارہ سے ہجرت کی تیاری مکمل کر کے جو زمین العزیز نے دی تھی اور بعد میں انکار بھی کر دیا تھا، وہ پہنچ جاتے ہیں وہیں پر، مگر وہاں العزیز کے پہرے دار انہیں داخلے سے روک دیتے ہیں۔ اس پر وہ قریب کے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ ارطغرل حلب میں جان بوجھ کر خود کو ناصر کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ ناصر اور اس کی ساری فوج اسے گرفتار کرنے کے لیے آئے اور ارطغرل کے ساتھی اسما کو محل سے چھپا کے لے جائیں تاکہ وہ اس سے سچ اگلوا سکیں۔ چنانچہ سب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ارطغرل جب گرفتار ہوتا ہے تو وہ ایک سپاہی جو کہ شہاب الدین کو حق پر مانتا ہے، وہ ارطغرل کو آزاد کر دیتا ہے۔ جب اس بات کی خبر ناصر تک پہنچتی ہے تو وہ اپنے سپاہیوں کو ارطغرل کے پیچھے بھیجتا ہے تاکہ اسے تلاش کیا جا سکے۔ اس دوران ارطغرل کئی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیتا ہے اور ایک موقع پر ناصر اس کے ہاتھ لگتا ہے۔ ناصر ارطغرل کو بتاتا ہے کہ اگر تم نے مجھے مار دیا تو ترگت اور شہزادہ یگد کبھی تمہیں واپس نہیں ملیں گے۔ چنانچہ ارطغرل اسے چھوڑ دیتا ہے۔ امیر العزیز کی بہن لیلا ارطغرل کی کافی مدد کرتی ہے، اسے محل میں محفوظ مقام کا بتاتی ہے اور اس کے لیے کھانا لے کر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جلد میں آپ کو یہاں سے بحفاظت نکال لوں گی۔ جب ارطغرل کے گرفتاری کی خبر کائی قبیلے تک پہنچتی ہے تو سلیمان شاہ خود جا کر امیر
العزیز سے بیٹے کی رہائی اور زمین کا مطالبہ کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو حلب شہر برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد امیر العزیز کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اپنی بہن ارطغرل کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور وہ اسے تھپڑ مارتا ہے اور اسے بغاوت سمجھتا ہے۔ محل میں موجود شہزادی حلیمہ کو امیر العزیز پسند کرتا ہے اور اس کے والد سے حلیمہ کا ہاتھ مانگتا ہے۔ حلیمہ کے والد شہزاد نعمان کہتا ہے کہ میرا بیٹا صلیبیوں سے واپس لایا جائے تو میں پھر اس بات پر راضی ہوں گا۔ درخواست پوری ہو جاتی ہے اور شہزادہ یگد واپس آ جاتا ہے۔ العزیز کے محل میں عیسائی موجود ہوتے ہیں جو اس شادی پر خوش تھے کیونکہ اس شادی کا سب سے زیادہ فائدہ صلیبیوں کو ہونا تھا۔ اس سے سلجوق سلطنت اور حلب سلطنت کے مسلمانوں کے درمیان اتحاد ٹوٹ سکتا تھا کیونکہ یہ شادی سلجوق کے خاندان سے بغیر پوچھے ہو رہی تھی جو کہ روایات کے خلاف شادی تھی، مگر عین نکاح کے وقت حلیمہ نے انکار کر دیا اور یوں یہ شادی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ حضور ارطغرل اپنے قبیلے والوں کی حوصلہ افزائی کرتا رہا اور مشکل میں صبر کی تلقین کرتا رہا۔ کائی قبیلے میں کرتغلو اپنی چال بازیوں سے باز نہ آیا اور اس نے بغاوت کی کوششیں تیز کر دی۔ ٹائٹوس بھی تاجر کا روپ دھار کر کائی قبیلے پہنچ گیا۔ اس نے شہاب الدین کو قتل کرنا چاہا مگر عین وقت پر ارطغرل کے چھوٹے بھائی دندار نے اسے دیکھ لیا، یوں اس کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس معاملے میں بھی کرتغلو کا ہی ہاتھ تھا۔ ارطغرل کامیاب اپنے قبیلے لوٹتا ہے اور ساتھ ہی اسما کو بھی لے آتا ہے۔ امیر العزیز کے لیے ارطغرل ایک دشمن کی طرح بن چکا ہوتا ہے کیونکہ ارطغرل کی وجہ سے شہاب الدین بچ گیا اور اس کی شادی ٹوٹنے کی وجہ بھی ارطغرل تھا۔ امیر العزیز نے سوچا کہ اب ارطغرل سے جان چھوڑوانی چاہیے۔ ارطغرل کا چچا کرتغلو صلیبیوں کو کئی قبیلے کے ختم ہونے کے بارے میں بتاتا تھا اور ان سے پیسے بھی وصول کرتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ اب کئی قبیلہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا۔ انہوں نے صلیبیوں کو امیر العزیز کی فوج میں بھی بھرتی کروایا اور دوران سفر جب ارطغرل نے حلیمہ کو امیر کے ہاتھوں چھڑوانا چاہا تو امیر کی فوج میں سے کئی فوجیوں نے امیر پر حملہ کر دیا۔ ارطغرل نے اس موقع پر امیر العزیز کی جان بچائی اور اس واقعے کو دیکھ کر امیر حیران رہ گیا اور جان گیا کہ ارطغرل اس کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ اب سارے کھیل کا اس کو اندازہ ہو چکا تھا۔ ارطغرل نے ناصر کو موت کی سزا سنائی اور اپنے قبیلے میں واپس حلیمہ کے ساتھ آ گیا۔ وہاں صلیبی محل میں کرتغلو نے صلیبیوں کے ساتھ مل کر ترغت کو بہکانا شروع کیا کہ سرداری کے حقدار تم ہو اور ہم تمہیں سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس مقصد کے لیے تمہیں کئی قبیلوں کو قید کرنا ہے یا ختم کرنا ہے۔ مگر دوسری طرف سلیمان شاہ اس کے ناپاک ارادوں سے واقف تھا اور اس نے اپنے بیٹے کندوگدو کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ تمہیں بہکا سکتا ہے مگر تم نے ہرگز بغاوت نہیں کرنی۔ صلیبیوں نے کلوڈیس نامی فوجی کو مقدس صندوق جو کہ ابن عربی کے پاس تھا لانے کو بھیجا مگر وہ ابن عربی کی شخصیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ جب صلیبی ارطغرل کو قید کر لیتے ہیں تو کلوڈیس ہی ارطغرل کی جان بچا لیتا ہے اور وہاں کئی قبیلے میں کرتغلو نے اپنا آخری حربہ آزمایا۔ اس نے صلیبیوں کی مدد سے سلیمان شاہ کئی قبیلے کی تمام عورتوں اور سرداروں کو قید کر لیا۔ ترکس بھی قبیلے میں واپس آ چکا تھا مگر وہ سخت بیمار اور کمزور ہو چکا تھا۔ صلیبیوں کی قید کے دوران صلیبیوں نے ترکس کو عیسائی بنا دیا تھا مگر آئیکس نے اسے تقریباً دوبارہ سے مسلمان بنا دیا۔ کرتغلو کی نظر میں وہ اب بھی عیسائی تھا۔ کرتغلو نے اسے اپنا خاص سپاہی مقرر کیا۔ اس دوران کرتغلو نے فیصلہ سنایا کہ تمام لوگوں کو قبیلے سے دور لے جا کر قتل کر دیا جائے۔ حکم کی تکمیل ہونے ہی والی تھی کہ ارطغرل اپنی جان چھڑا کر اسی جگہ آ گیا جہاں کئی قبیلوں کو قتل کیا جانا تھا۔ ترکت نے سلیمان شاہ کو مارنے کے بجائے اپنے ساتھیوں کو مار دیا اور کئی قبیلے کے تمام افراد کو بچا لیا اور اب ارطغرل بھی واپس آ چکا تھا اور یوں کئی قبیلہ دوبارہ سے بچ گیا۔ صلیبی قلعے میں عیسائی لباس میں ملبوس مسلمان کلوڈیس نے استاد اعظم جس کا نام پیٹروشیا تھا کو ایسا زہر دیا تاکہ وہ بول نہ سکے۔ کرتغلو بہت خوش تھا کہ اب تک تو تمام کئی قبیلے والوں کا سر قلم ہو چکا ہوگا۔ ایک طرف یہ صورتحال تھی جبکہ دوسری طرف ارطغرل کی بہادری کے چرچے عام ہو رہے تھے۔ اس کے بعد ارطغرل نے تمام سرداروں کے سامنے کرتغلو کو بے نقاب کر دیا۔ کئی قبیلہ اپنے وطن واپس پہنچ جاتا ہے اور کرتغلو نے اپنا سر ارطغرل کے ہاتھوں اڑوا دیا اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اب سارا معاملہ درست ہو چکا تھا، حلب بھی پرسکون ہو چکا تھا اور کئی قبیلے کے تمام غدار مارے جا چکے تھے۔ ترغت کی شادی ہوئی اور ارطغرل کی حلیمہ کے ساتھ شادی ہو گئی اور ارطغرل کی دیورانی گندگدو کی بیوی سیلنک خاتون نے بھی اپنے گناہوں پر معافی مانگی۔ کرتغلو کی جگہ اب گندگدو براجمان ہوا اور ارطغرل سپہ سالار مقرر ہو گیا۔ اب ہر چیز بہتر ہو رہی تھی، سب حالات پرسکون تھے مگر قبیلے کے نزدیک صلیبی قلعے سے عیسائی فوج موقع ملتے ہی حملے کرتے رہتے تھے جس سے کئی قبیلے نے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ سلیمان شاہ نے ٹائٹس کو آخری مرتبہ سمجھایا کہ یہ قلعہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ٹائٹس نے مسلمان کلوڈیس کی لاش کو زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ غداروں کو ہم اسی طرح سے سزا دیتے ہیں۔ ٹائٹس نے کہا کہ ہم آخری دم تک لڑتے رہیں گے، جس پر کئی قبیلے نے اپنی فوج اور سپاہی قلعے میں بھیج دیے۔ وہاں ایک ایک عیسائی کو قتل کر دیا گیا اور یوں قلعہ مسلمانوں کا ہو گیا۔ قلعے پر
کئی قبیلے کا جھنڈا لہرانے لگا اور ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، مگر ٹائٹس محل سے فرار ہو چکا تھا اور اب وہ ہر قیمت پر ارطغرل کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ حلیمہ بھی اپنے بھائی شہزادہ یزید سے مل گئی اور یوں دوبارہ سے پورا کئی قبیلہ منظم ہو چکا تھا۔ اس پوری جنگ میں ابن عربی نے ارطغرل کی کافی مدد کی اور وہ ارطغرل کو نصیحتیں کرتا رہتا۔ اب اس نے ارطغرل کو کہا کہ تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے، کیونکہ تتاری یا منگول فتوحات پر فتوحات کیے جا رہے تھے۔ منگولوں نے عباسی حکومت کو ڈھیر کر دیا تھا اور اب وہ ترکوں کی طرف آ رہے تھے، اس لیے اب مسلمانوں کا ان سے لڑنے کے لیے اتحاد میں رہنا نہایت ضروری تھا۔ ابن عربی نے یہ بھی بتایا کہ تمام مسلمان اتحاد کر کے اناطولیہ میں جمع ہو جائیں اور اناطولیہ کو اپنا مرکز بھی مان لیں۔ چنانچہ سلیمان شاہ نے ایسا ہی کیا، تمام قبائل کے ساتھ رابطے شروع کر دیے۔ ٹائٹس بھی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کئی قبیلے کے نزدیک ایک جگہ جا کر موقع تلاش کرنے لگا کہ کب ارطغرل اس کے ہاتھ لگے گا، مگر کئی قبیلے کے جوانوں نے اسے دیکھ لیا اور خوب لڑائی کے بعد ٹائٹس کو ہرا دیا۔ سب سے بڑے ولن ٹائٹس کو کلداروں نے جہنم واصل کر دیا اور یوں اس کا کھیل ختم ہو گیا۔ واپسی کے سفر پر راستے میں سلیمان شاہ اپنی بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے اور اسی مقام پر ان کو دفن کیا گیا۔ سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد آئمہ خاتون جو کہ ان کی بیوی تھی، وہ کئی قبیلے کی سردار بنی، یہ اس لیے تاکہ قبیلے کو مزید بغاوتوں سے بچا لیا جائے اور بھائیوں میں نفرت نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کئی قبیلوں کو لے کر اناطولیہ ہجرت شروع کر دی۔ تو یہاں پر ارطغرل سیزن 1 مکمل ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ اور ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ کیا میں ارطغرل ڈرامے کے باقی سیزن کو بھی مکمل ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں یا نہیں؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں۔ تھینک یو۔